حکومتوں نے یہ کوشش کی کہ جہاں پہ دہشت گردی کا تدارک ہے، جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے معاملات ہیں، وہاں پہ صوبائی حکومتوں کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا جائے اور کم از کم وہ بارڈر کے اوپر سمگلنگ ہو، وہ پروونسز کے بارڈرز کے اوپر سمگلنگ ہو، وہ دہشت گردی ہو، وہ بڑے بڑے گینگز اور ریکٹس ہوں، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی اے پی ایس کے حملے کے بعد۔ جب اے پی ایس کا حملہ ہوا اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، پوری قوم ایک پیج پر تھی، وہ چاہے اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے تھے، اس سائڈ پر بیٹھے تھے، اور وفاق نے کہا کہ وفاق ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا، اور جو لا اینڈ آرڈر کے گھمبیر مسائل ہیں 18ویں ترمیم کے باوجود اس بات کے کہ صوبوں کو اٹانومی حاصل ہے، ہم مل بیٹھ کے ایک نیشنل پالیسی بنائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا جناب چیئرمین، کراچی کا امن بحال ہوا، یہ میں 2013 سے 17 کی بات کر رہا ہوں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوا۔ وزیر اعظم خود کراچی جاتے تھے، کراچی میں بیٹھتے تھے، کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں، کراچی کا امن بحال ہوا، اور 2013 میں ہر دوسرے دن دہشت گرد حملہ کرتے تھے، سوسائڈ بومنگ ہوتی تھی، آئی ڈیز کے تحت حملے کیے جاتے تھے۔ مگر جب نیشنل ایکشن پلان ہوا، علماء اکرام کو اکٹھا کیا گیا، میڈیا کو اکٹھا کیا گیا، ہیٹ لٹریچر کے اوپر بین لگایا گیا، وال چاکنگ بین کی گئی، لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ جو نفرت انگیز تقریروں کے لیے اس کو بین کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین نے اپنا کردار ادا کیا اس کے اندر۔ علماء اکرام چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے تھا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا، وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جی ہم مکمل تعاون کریں گے، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ کنکلوڈ ہوا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں، یہ تو ہمیں ان کو واپس لا کے بسانا چاہیے، یہ تو بڑے گڈ طالبان ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، لاؤ ان کو واپس لاؤ، سیٹلڈ ایریاز میں لا کے سیٹل کرو۔ دونوں جنہوں نے کیا تھا، دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آج جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں آئے روز، کبھی ابھی یہ کرنل صاحب شہید ہوئے، ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے، جو فوج قربانیاں دے رہی ہے وہ کس کی خاطر دے رہی ہے اور کہاں پہ دے رہی ہے۔ میرا اس حلقے سے تعلق ہے، میں 70,000 کرسچن ووٹرز کی نمائندگی کرتا ہوں، سب سے بڑی کرسچن آبادیاں میرے حلقے کے اندر موجود ہے، خلیل طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ مائنورٹیز کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے، ہم سارے یکجا ہو کے متحد ہو کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اس بات پر، مگر بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ یہ کس نے پیدا کیا، کب پیدا کیا؟ یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لا کے ان کو واپس بساؤ، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ان پلیس تھا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاق اور صوبوں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے، وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، all due respect to علی امین خان، مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے، سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی؟ فورینسک لیب پنجاب میں کیوں قائم ہوا؟ لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر سیف سٹی کیوں بنائی گئی؟ ہمارا کوئٹہ، ہمارا پشاور آج سیف سٹی سے کیوں محروم رہا؟ کسی صوبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے؟ آج سیف سٹی لگا ہوتا، لاہور میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا، ہمارے سینئر پولیس آفیسر سی ٹی او تھے، ہمارے دوست تھے، کیپٹن مبین شہید ہوئے، کوئٹہ میں پوسٹڈ رہے، بہت ساری سروس کوئٹہ میں کی، ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی، ان کا بھی جنازہ پڑا۔ سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا، ہم ان افغان باشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی، ان کو سزا دلوائی۔ زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کے اندر، فورینسک لیب 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے، زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر۔ تو یہ صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا، کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے؟ کیا وفاق 2013 سے 17 قربانی بھی دے، دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے، اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گڈ طالبان کم بیک، ویلکم بیک، اور ان کو لا کے بسا دے؟ آج جو جنوبی خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں،
دکی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. مزدور تھے, کانکن تھے, بے گناہ تھے, بے قصور تھے. سرفراز بگٹی صاحب بطور چیف منسٹر, جی ضرور دیجیے گا, مجھے بات کر لینے جی, ضرور کیجیے گا اپنی اپنی باری پر. سرفراز بگٹی صاحب ایک بہت فرض شناس اور بہت قابل وزیر اعلیٰ ہیں. ہمیں ان پر پورا اعتماد بھی ہے, اعتبار بھی ہے, اور وہاں کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, اور محنت کرتے نظر آتے ہیں. وہ صبح ارلی شروع کرتے ہیں, رات گئے تک وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں. وفاق کی پوری کوارڈینیشن ہے, اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ہم دوبارہ بھی کریں گے. اور جہاں تک ریسورسز کی بات ہے, دیکھیے یہ جو ریسورسز جاتے ہیں, چاہے وہ وفاق دے, چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہو, تو یہ این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو. یہ ان کا ویژن تھا کہ جس کے تحت یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ریسورسز جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے لیے جاتے ہیں, اینٹی ٹیررزم کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کی 2018 سے 22 کتنی میٹنگز ہوئی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک میٹنگ کے علاوہ 2018 سے 22 اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی. دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائرٹی پہ نہیں تھا. اور جو سیاسی وے فارورڈ کی بات کی گئی, میں اس پر بھی آتا ہوں. ہمیں تربیت دی گئی تھی, ہمیں سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا, اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا سیکھو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بیاہ پہ مت جانا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں, ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا. ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین معطل ہوتی ہے, جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں, میاں نواز شریف نے 2013 میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرین سے گر گئے, زخمی ہو گئے, پوری الیکشن کیمپین معطل کی, گھر جا کے تیمارداری کی. الیکشن کے بعد مجھے مکمل کر لینے دیجئے, بالکل ضرور بات کیجئے گا. ان باتوں کا جواب کوئی نہیں مگر ضرور سارے دیں. میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دے دے تو بڑا اچھا ہوگا. تو 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو مگر تم بھی پاکستانی ہو, میں بھی پاکستانی ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے, ہم مل کے اس کا تدارک کریں گے. آنریبل منسٹر, آئی وڈ ریکویسٹ کہ ان کے سوال میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. اس ملک کے اندر مجھے کنکلوڈ کر رہا ہوں, صرف مجھے کنکلوڈ کرنے دیں, میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. کنکلوڈ کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, آخری 2 منٹ ہیں, میں بات کر دیتا ہوں. آپ ضرور, جہاں میں نے یہ گزارش کی کہ چاہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وفاق اس پہ پوری کوآپریشن کوارڈینیشن کرنے کو تیار ہے. وہ چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, دیکھیے جو کچے کا مسئلہ ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہے, جہاں کشمور اور گوٹکی میں وہ مسئلہ ہے, وہیں میرے رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی وہ مسئلہ ہے. یہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس کے اندر کچے کا یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اس کے لیے پولیس کو اے پی سیز دی گئی, پولیس کو اکوپ کیا گیا. ہمارے ہاں ریورائن پولیس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہاں کچے کے علاقے سے دریا گزرتا ہے, پولیس کو باقاعدہ بوٹس بنا کر دی گئی, ان کی ریورائن ٹریننگ کی گئی. ریورائن پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئی کہ دریا کے دونوں کناروں کے اوپر جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. سیاسی روایات پہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ بیٹھے ہیں عرفان صدیقی صاحب, ان کی آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے جہاں پہ انہوں نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی اور ایک قلم پکڑا ہوا ہے. اس ملک میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ خوشی غمی میں منع کیا گیا کہ یہ دشمن ہے اور یہ وقت کا دھارا ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں, کل آپ بیٹھے تھے, کل پھر کوئی بیٹھا ہوگا یہاں پہ. یہ چلتا رہتا ہے, کوئی اس طرف بیٹھا ہے, کوئی اس طرف بیٹھا ہے. مگر ہماری سیاسی روایات جو ایک شفاف دریا کی طرح تھی, اس کو زہر آلود کس نے کیا, اس میں آلودہ پانی کس نے ڈالا؟ اس نے ڈالا جس نے فریال تالپور کو چاند رات کو گرفتار کر کے کہا کہ اس کو جیل میں بھیجو. یہ زہر آلود اس نے کیا جس نے مریم نواز شریف کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا اذیت دینے کے لیے, اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی عزت ہے اور خواتین کو سیاسی مقدمات میں ملوث نہیں کیا جاتا, وہ کیا جائے گا. چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی. یہاں پہ میت پڑی تھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کی, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 لاہور کا جج یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جرا کرنی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, والدہ کی میت پڑی ہو اور جج آپ کو کہہ رہا ہو, یہ موجود تھے بہت سارے لوگ یہاں, جج کہہ رہا ہو کہ میں نے جرا کرنی ہے, تو کیا انسان پہ گزرتی ہے کہ والدہ کی میت پڑی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے نہیں جرا ہم نے مکمل کرنی ہے؟ تو بات یہ ہے, جہانگیر ترین کی بچیوں پہ کس نے پرچے دیے, علیم خان کی بیگم پہ کس نے پرچے دیے,
शहबाज शरीफ की बेटियों के घर का घेराव किसने किया? ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। ये पूरा टाइम गुजर जाएगा, ये कहानियां मुकम्मल नहीं होंगी। तो बात ये है, जो रिवायात, जो सियासी रिवायात इस मुल्क में डाली गई हैं, जो सियासत को आलूदा किया गया है, जो नफरत फैलाई गई है, वो जिन्होंने वो किया था, जो नफरत की फसल बोई थी, आज वो काट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात पे मैं आखिरी बात करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों से हमारा राब्ता है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, अब यही मसला है कि सच सुनने की किसी में हिम्मत नहीं है। बात यह है कि मैं अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता। इस ऐवान के अंदर भी ये फस्तायत है इनकी कि बात मत करो, बात नहीं करने देंगे, सुनने का हौसला नहीं है। तो कम से कम मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 1 मिनट में मुकम्मल कर लूंगा अगर आप तशरीफ रखें। मैं 1 मिनट में मुकम्मल कर लूंगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर, अगर आप तशरीफ रखें। सुन लें, सुनने का हौसला रखें, ये जमहूरियत है, इसमें सुनना भी पड़ता है। 1 मिनट में मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 1 मिनट में मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सुन लें सर, आंखों पे मुझे मेरी बात तो सुन लें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सर हमारा चारों वज़राए आला से राब्ता है, और वो चाहे मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे बात तो कर लेने दें। मैं ये वजूहात बयान करना मेरे फराइज में शामिल है। मैं तमाम तर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो सियासी सिचुएशन है, उसमें मेरा फर्ज है कि मैं हकायक बयान करूं। आप मुझे मुकम्मल करने दें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सुन लें मिनिस्टर साहब, मैं सर मुकम्मल कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। आप कंक्लूड करें। नहीं ठीक है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे मुकम्मल तो कर लेने दें प्लीज, आप कंक्लूड करें। नहीं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। देखिए, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपकी बात ही नहीं कर रहा भाई, आपकी बात ही नहीं कर रहा, मुझे मुकम्मल तो कर लेने दें। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं सर मुकम्मल कर लूं, इनको क्या ऑर्डर मेंटेन रखें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। आप कंक्लूड करें। सर जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात है सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है सर, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुकम्मल कर रहा हूं भाई, मुझे पता है आपका, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। प्लीज ठीक है, मैं मुकम्मल तो कर लूं। प्लीज एड्रेस द चेयर। 1 मिनट में वो मुकम्मल कर। सर मैं देखिए सर, जो वजूहात हैं, नहीं पीटीआई बैठी हुई है ना, इनको भी सुनाना मेरा फर्ज है। नहीं शिबली, अगर तो शिबली साहब और अली जफर साहब का आप मैं सर कंक्लूड कर रहा हूं, बस आखिरी बात है, मुझे मौका दें, आखिरी बात है सर। मैं आखिरी बात, अगर मुझे मुकम्मल नहीं करने देंगे फिर ये 10 मिनट और लग जाएंगे, 10 मिनट और लग जाएंगे। मैं माजरत से मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, खत्म तो करने दें, खत्म। आप भी बहुत मोहतरम है, खत्म करने दें, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मिनिस्टर साहब, मैं कंप्लीट कर लेने दें, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूं, अगर आप मुझे मौका दे दें आखिरी जुमला बोलने का। मिनिस्टर साहब, सर मैं you address the सर लास्ट सेंटेंस, don't look at them। लास्ट सेंटेंस सर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों से हमारा राब्ता है। हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग्स होती है उसमें वो शरीक होते हैं, मगर मेरा ये फ़र्ज़ था कि दहशत गर्दी की जो वजूहात हैं,
لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہوا, کس دور میں ہوا, وہ میں ضرور سامنے رکھوں. اگر میں یہ سامنے نہ رکھوں گا تو پھر یہ حقیقت کو چھپانے کے مترادف ہوگا. لا اینڈ آرڈر پہ پوری توجہ ہے, صوبائی حکومتوں سے مزید اس پہ کوارڈینیشن کریں گے اور صوبائی حکومتوں کی مکمل اس میں نہ صرف ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے, ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.